السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ بھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ قابل احترام حاضرین مجلس، گزشتہ چند جمعوں سے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانا، ان کی تعلیمات، ان کے معجزات، اس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پہلے جو نبی اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھیجے، جو رسول مبعوث فرمائے، جو نبیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے، جن میں سے 313 صاحب کتاب ہیں جو رسول کہلاتے ہیں، ان کو جو معجزے دیے گئے وہ عملی دیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو عملی معجزہ ہے وہ عامل کے دنیا سے جانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ عامل ختم تو معجزہ ختم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا فرمایا گیا، عملی معجزے چھوٹے موٹے تو عطا فرمائے گئے، لیکن وہ رسول اللہ کی وجہ فضیلت نہیں تھی۔ جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا، لیکن جن کفار مکہ کے کہنے پر اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ تو کوئی ساحر جادوگر ہے۔ بر صغیر ہند و پاکستان میں گجرات کا علاقہ اور شاید بھوپال کا بھی کوئی علاقہ، وہاں کے راجاؤں نے دیکھا، اپنے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ آخری نبی جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ معجزہ انہوں نے دکھایا ہے۔ تو گجرات میں گوالیار کا وہ جو راجا تھا اس نے سفر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان ہوا، اور واپسی کے سفر میں اس کا انتقال ہوا، تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے کہا کہ تم یادگار میں جا کر وہاں ایک مسجد بنا لینا۔ وہ گوالیار میں مسجد آج بھی قائم ہے، اور اس پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس میں وہ سن لکھا ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ اور اسی طرح کی یہ تو ایک مصدقہ روایت ہے، لیکن اسی طرح کی ایک روایت بھوپال اسٹیٹ کی اس زمانے میں مسلمانوں کی، وہاں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہاں کے بھی کسی راجا نے ایسا ہی دیکھا اور وہ مسلمان ہوا، اور پھر بھوپال کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان اسٹیٹ کہلاتی تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات تو عطا فرمائے، لیکن ان کو کوئی مابہل فضیلت نہیں بات بیان کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کو معجزے عطا فرمائے گئے اور امت کو انہوں نے دکھائے۔ کچھ لوگ مسلمان لائے، اکثریت مسلمان نہیں ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا فرمایا۔ اور میں نے اس کا سبب بیان کیا تھا کہ عملی معجزہ عامل کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر میں کل نہیں ہوں گا تو میں تقریر کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، میں بات کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گا، میرا جو بھی اچھا یا برا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ عامل کا عمل اس کی زندگی تک رہتا ہے، زندگی ختم، عمل ختم۔ علم ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کتابیں لکھی تھی 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں، وہ آج بھی موجود ہیں، لوگوں نے ان سے استفادے کیے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ قرآن پاک کا یعنی علم کا عطا فرمایا گیا، اور علماء نے اس کی ایک عقلی دلیل لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کو عملی معجزے کے بجائے علمی معجزہ اس لیے دیا گیا کہ عملی معجزہ تو زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ آج رسول اللہ ہم میں باقی نہیں، آج انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں دکھا سکتے، لیکن علمی معجزہ جو ہے، جو قرآن پاک ہے، وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک رہے گا۔ علماء نے لکھا کہ چونکہ پہلے نبیوں کی نبوت اور رسالت مخصوص زمانے اور مخصوص وقت کے لیے تھی، جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا، وہ قوم دنیا میں باقی نہیں رہی، ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی، ان کے معجزات بھی نسیہ منسیہ ہو گئے، ان کی تعلیمات میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں واحد نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محمد ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ببانگ دہل اعلان کر دو کہ اے گروہ انسانیت، میں تم سب کے لیے مسلمان نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب تک دنیا میں کوئی بھی انسان باقی ہے اور جس علاقے میں بھی باقی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس کے لیے ہے۔ تو عقلی تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ کا معجزہ ہر زمانے میں موجود رہے، ہر علاقے میں موجود رہے، ہر زمانے کی نسل کے اندر موجود رہے، نظر آتا رہے۔ وہ یہ قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور میں گزشتہ جمعہ قرآن پاک کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ یقین رکھتے ہو اور یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو تم بھی ایک جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، نہیں بنا سکتے 1 صورت بنا کے دکھا دو۔ فرمایا لیکن قیامت تک ایسا کوئی کر نہیں سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا تخلیق کی قوت ہم رکھتے ہیں، ہم تخلیق کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل جائیں، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، کیوں؟ ہم نے ان کو تخلیق کی قوت عطا نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا کلام ہے، مطلوب من اللہ ہے، اس کو اللہ نے اپنی شان کے مطابق بولا،
اپنی شان کے مطابق پڑھا، اپنی شان کے مطابق تلاوت کیا، اس لیے اس جیسا کلام یا اس جیسی 1.5 سطر کی بھی ایک صورت پوری دنیا جمع ہو جائے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو اس جیسا کلام تیار نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، مطلوب من اللہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، مطلوب من اللہ ہے، اس میں اور انبیاء ما سبق کو جو کتابیں عطا فرمائیں 312، یہ 313ویں ہے، اس میں چند بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو یہ کتاب نازل فرمائی، یہ نجمن تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی 23 برس کے اندر، اور انبیاء ما سبق کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو اللہ بھیجے گا اس کے منہ کے اندر اپنا کلمہ ڈالے گا، تو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے قرآن پاک آتا رہا، 23 برس کے اندر نازل ہوا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، کہ 20,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ایک وحی جو نازل ہوئی وہ صرف ایک لفظ پر مشتمل تھی، کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں جبرائیل نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی، دونوں آیتوں کے ٹکڑے کے درمیان یہ ایک لفظ بڑھا دیجئے، جی غیر اولی الضرر۔ میں ذرا بڑے میاں ہو گیا ہوں تو یادداشت کم ہو گئی ہے۔ غیر اولی الضرر، امام صاحب ماشاءاللہ جوان ہیں، داڑھی کا لیے تو یاد، غیر اولی الضرر اتنا سا جملہ ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کاتبین وحی کو بلا کے لکھوا دیجئے اور یاد کرنے والوں کو یاد کرا دیجئے کہ ایک جملہ بیچ میں بڑھا دے غیر اولی الضرر، تو ایک جملے کے اوپر بھی وحی نازل ہوئی۔ ایسی بھی صورتیں جو پوری ایک دم میں نازل ہوئی، ایک وقت میں نازل ہوئی۔ انبیاء ما سبق کو جو کتابیں دی گئیں، حضرت آدم سے لے کے مسیح علیہ السلام تک، وہ الواح کی شکل میں تھی، لکھی ہوئی تختیاں، قرآن میں تذکرہ موجود ہے اس کا، بیک وقت دے دی جاتی تھیں، جو بھی احکام ایک دم دے دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں نہیں دیا گیا، 23 سال میں نجمن دیا گیا۔ علماء نے اس کا سبب لکھا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک تو علمی قرآن ہے، یعنی لکھا ہوا قرآن ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کو دیکھ لیں۔ 23 برس تک انہوں نے اس کے تمام احکام کے اوپر، شروع میں آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس میں توحید کا بیان ملے گا، آپ کو اس میں رسالت کا بیان ملے گا، اس میں آپ کو عبادات ملیں گی۔ پھر آپ آگے چلتے رہیں ازدواج ملے گا، شادی بیاہ، میاں بیوی، بچے، میراث، اس کے بعد آپ چلیں معاملات، سود کا حرام ہونا، کاروبار، لین دین، تجارت، اس طرح جیسے آپ چلتے چلے جائیں گے قرآن پاک میں 30 سپاروں میں تمام آپ کو پوری زندگی کا احکام مل جائیں گے۔ تو وہ تو علمی شکل میں اور لکھے ہوئے موجود ہیں۔ عملی شکل میں اگر دیکھنا چاہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی دیکھ لیجئے، کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، جس کو ذخیرہ حدیث کہتے، آپ کو اس میں چلتا پھرتا قرآن نظر آ جائے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ تو علمی قرآن تھا، وہ عملی قرآن ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھانجے نے پوچھا ماذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، ایک اخلاق کریمہ ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو دیا گیا، ایک اخلاق حسنہ ہوتا ہے جو مسیح علیہ السلام اور ان کی قوم کو دیا گیا، اور ایک اخلاق عظیمہ ہوتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حدیث ہے، فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور ادنا ترین شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو،
تم نے دیکھ لیا، مبادا پیچھے آنے والا نہ دیکھے، ٹھوکر لگے، گر جائے، چوٹ لگ جائے گی۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم روڈ کے اوپر پارکنگ میں دوسری گاڑی برابر میں کھڑی کر دیتے، پیچھے والا پورا ٹریفک رک جاتا ہے۔ ہم نبی کے اس فرمان کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ ہم دو موٹر سائیکلیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، پیچھے والوں کا ٹریفک رک جاتا ہے، ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آتا۔ ہم دو گاڑیاں برابر چل رہی ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، پیچھے والے کے ٹریفک رک جاتی ہے، ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آتا۔ ہم موبائل پہ بات کرتے رہتے ہیں، گاڑی آہستہ چلاتے رہتے ہیں، پیچھے والا پورا ٹریفک رکا ہوتا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آتا۔ ہم راستے میں سے گزرتے ہیں، راستے میں پتھر کا ٹکڑا پڑا ہو، کچھ پڑا ہو، ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں ڈالتے کہ میں نے تو دیکھ لیا، پیچھے والے نے نہ دیکھا، موبائل پہ باتیں کرتا ہوا آ گیا تو ٹھوکر لگے گی، گر جائے گا۔ بہرحال تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کو ایمان کا ایک حصہ بیان کیا۔ اس کے آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلا کہ ایک عام انسان جو پیچھے آنے والا ہے، ایک عام مسلمان یا انسان، اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کا جو عمل ہے، اس کو بھی اسلام نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک ادنا شعبہ بیان کیا۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کو جواب دیا، کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرأتہ مرارا، نہیں میں نے تو بہت دفعہ پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آج ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ ہمارا پریزیڈنٹ اپنی انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں ان کی ناموس کے اوپر جان دینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، یعنی پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہے 22 کروڑ کی، کہتا ہے ان کی ناموس پہ جان دینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اور آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہوں؟ ادناہا، جو چھوٹی سی بات ہے، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں دوسرے کے لیے رکاوٹ مت بنو، پیچھے آنے والے کے لیے اگر تم رکاوٹ نہ بنے تو گویا تم نے ایمان کا ایک حصہ پورا کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ اور اللہ کے ہاں اجر حاصل کر لیا۔ بہرحال بات دور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا کہ قرآن پاک میں اور جو پہلے 312 کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، ان کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں اللہ جل جلالہ نے الواح کی شکل میں، تحریری شکل میں لکھوا کر نبیوں کو دے دی۔ رسول اللہ کو جو کتاب دی وہ لکھوا کر یا الواح کی شکل میں، کاغذوں کی شکل میں نہیں دی، وحی کے طریقے پر دی، اور وہ وحی انبیاء ما سبق کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا کلمہ ڈالیں گے، تو وہ جبرائیل آ کر منہ میں کلمہ ڈالتے تھے۔ اس کی قرآن پاک میں جگہ جگہ تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کی۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محبوب جب یہ وحی لے کر جبرائیل آئے اور تم کو میرا کلام سنائے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو جلدی جلدی مت چلاؤ، جلدی جلدی دہرانے کی کوشش مت کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جمع کرنا، یعنی جو آیات تھوڑی تھوڑی نجمن نجمن نازل ہو گئی ان کو جمع کرنا، وقرآنہ، اور پھر جملہ اسمیہ ہے، تلاوت کرانا، ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیں 1450 برس گزر گئے، آج بھی ہزاروں لاکھوں، میرے خیال ہے ایک سروے کے مطابق 75 لاکھ حافظ قرآن تو صرف پاکستان شہر میں موجود ہیں، جبکہ 57 اسلامی ملک ہیں۔ فرمایا ان علینا جمع، اور تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ ہر سال نئے حافظ صرف پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان علینا جمع ہوا قرآن، اس کا جمع کرنا اور ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرانا ہماری ذمہ داری ہے، تم پرواہ مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
اور اے محبوب جب ہم اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق اس کو پڑھ کے اور تلاوت کر کے فارغ ہو تب آپ اس کو دہرائیں۔ علماء نے لکھا کہ دیکھو یہاں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا قَرَأَ جِبْرَائِیلُ، جب جبرائیل پڑھ کے فارغ ہو تب تم دہرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اللہ جل جلالہ اپنی جلالت شان کے مطابق اس کو پڑھ کر اور تلاوت کر کے فارغ ہو تب تم اس کو دہراؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جو جبرائیل قرآن پاک کی آیات لے کر آ رہا ہے اللہ کے پاس سے امانت، وہ اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی صفات بھی بیان کی کہ لوح محفوظ سے جب لے کر آتا ہے یہ تو یہ امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، فلانا بھی ہے، بہت صفات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی بیان کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ جب جبرائیل پڑھ کے فارغ ہو تب تم دہرانا، فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ کر فارغ ہو تب تم دہرانا۔ تو معلوم ہوا کہ جبرائیل جو جس زبان میں، جس لہجے میں، جس قرات میں تلاوت کر رہے ہیں وہ وہی زبان، وہی لہجہ اور وہی آواز ہے جو اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اگر جبرائیل اپنی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے تو فَإِذَا قَرَأَ جبرائیل وہ کہتے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ نہ کہتے، اللہ کہتے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہ منکرین حدیث کے چہرے پہ ایک تھپڑ ہے۔ آپ نے دیکھو نا منکرین حدیث، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے حدیثوں پہ نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے ثم ان علینا بیانہ، یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو بھیج رہے ہیں، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی توضیح یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور قرآن کی تشریح کیا ہے، قرآن کی توضیح کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، بیان القرآن کیا ہے، وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو ہم بیان القرآن کہتے ہیں، تفسیر القرآن کہتے ہیں، توضیح القرآن کہتے ہیں، وہ بھی اللہ جل جلالہ کا نازل کردہ ہے، وہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں نازل شدہ ہیں، اس کے معانی نازل شدہ ہیں، الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے کبھی بات نہیں کرتے جب تک اللہ کا پیغام نہ پہنچ جائے، چاہے وحی جلی ہو چاہے وحی خفی ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن وہ وحی الہی ہے، جیسے سورہ تحریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم واذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت به واظهره الله علیہ الرحمن فلما نبأها به قالت من انبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یہ تو ایک راز کی بات تھی، کہاں نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ جل جلالہ نے بتایا۔ کب بتایا، کہاں بتایا، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو معلوم ہے ایسے بھی پیغامات اللہ جل جلالہ کے وہ قرآن میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کہا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ کب بتایا، کیا بتایا، کیسے بتایا، قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر اس قرآن پاک کا بیان، اس کی مثلا نماز ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، مغرب میں کتنی پڑھنی ہے، قرآن میں رکعت تو کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں عمل کر کے دکھایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جبرائیل آئے اور پانچوں وقت ایک دن کے اندر پانچوں نمازوں کے اوقات میں نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور کہا اے اللہ کے رسول یہ پانچوں نمازوں کا ابتدائی وقت ہے۔ آپ جانتے ہیں فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اس میں خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے، اور ہر نماز میں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب دوسرے دن تشریف لائے تو آخر وقت میں نماز کا وقت بتایا، کہا اللہ کے رسول یہ نماز کا آخری وقت ہے، ان دو اوقات کے درمیان یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اول وقت اور آخری وقت۔ جناب رسول اللہ نے یہ امت کو بتایا، عمل کر کے دکھایا اس کے اوپر۔ تو یہ پوری تشریحات اور توضیحات کہاں ہیں؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ جل جلالہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی،
فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب ہم نے تم کو وہ باتیں سکھا دی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ایک بچہ چھوٹا پڑھنے بیٹھتا ہے, اس کو اے بی سی ڈی الف بے تے سے نہیں آتی ہے, آپ پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے, آہستہ آہستہ پڑھتا چلا جاتا ہے, حافظ قرآن بنتا ہے. اسکول میں تو کیمسٹری کرتا ہے, فزکس پڑھتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پہلے دن اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا. میں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی تو میرے سامنے اگر آپ کوئی اس کی تھیورم لا کے رکھے, میں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے, مجھے آتی نہیں ہے. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب ہم نے تم کو وہ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی تم متعلم بنے, ہم معلم بنے, تم شاگرد بنے, ہم استاد بنے. آپ اندازہ لگائیں جس شخصیت کا استاد اللہ جل جلالہ کا, وہ کتنا زبردست عالم ہوگا. اور فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے محبوب ہم نے تیرے اوپر دو چیزیں نازل فرمائی. ایک کتاب نازل فرمائی جو یہاں الماری میں رکھی ہوئی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں قرآن پاک. فرمایا ایک حکمت نازل فرمائی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. علماء نے لکھا حکمت جو ہے وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا مفہوم بھی اللہ کا نازل کردہ ہے. اور اگر آپ احادیث پہ ایمان نہ رکھیں تو قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن پاک, جس پہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں, آپ بھی ایمان رکھتے ہیں, تو جبرائیل امین میرے گھر پہ تو دے کے گیا نہیں تھا, نہ میرے ابا کو دے کے گیا تھا. مجھے کیسے پتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ واقعی اتنا ہی اللہ کا کلام ہے یا اس سے ڈبل تھا یا اس سے ایک تہائی تھا؟ یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد سے پڑھ کے والناس پہ ختم کیا, امت کو بتایا یہ اللہ کا کلام ہے, ہم اس پہ ایمان لے آئے. اگر کم بتاتے اس پہ ایمان لے آتے, زیادہ بتاتے اس پہ ایمان لے آتے. تو معلوم ہے یہ بھی تو ایک قول رسول ہے, یہ قرآن بھی ایک قول رسول ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں قول رسول, فعل رسول, تقریر رسول. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. جناب رسول اللہ نے جو کیا, جیسے کیا, اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. جناب رسول اللہ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا, آپ نے روکا نہیں, وہ بھی حدیث کا حصہ ہے, یعنی شریعت مسنون ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قول رسول. یہ بھی قول رسول ہے کہ رسول اللہ نے الحمد سے تلاوت شروع کی, والناس پہ ختم کی, اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے. میں اور آپ سب ایمان لے آئے الحمدللہ. دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو اس پہ ایمان رکھتا ہے. قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے رسول ہم نے تم پہ کتاب بھی نازل کی, حکمت بھی نازل کی. حکمت کیا ہے؟ وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قرآن پاک میں ایک جگہ حکم دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, امر کا صیغہ ہے. کہا اے مسلمانوں ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. معلوم ہے جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ گے تو ایمان مکمل, نہیں لاؤ گے تو ایمان نامکمل. اے اللہ تو نے کیا نازل کیا؟ کہا دو چیزیں نازل کی ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے تمہارے اوپر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو حجت حدیث پہ اور حدیث کی کمپائلیشن پہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آپ کو پوری تفصیلات بتاؤں گا. بہرحال بات لمبی ہو گئی اور دور جا رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے جو قرآن پاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اور 312 کتابیں پہلے نبیوں کو رسول بنا کر عطا فرمائی گئیں, آدم سے لے کر مسیح تک علیہ الصلاۃ والسلام. وہ اللہ کی کتابیں تھیں, اللہ کے فرامین تھے, تختیاں تھیں لکھی ہوئی جو اللہ جل جلالہ نے لکھوا کے دی. کلام الہی نہیں تھا, احکامات الہی تھے, کلام الہی نہیں تھا. کلام الہی صرف ایک ہے, اس کا نام ہے قرآن, جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو بولا, اپنی شان کے مطابق اس کو تلاوت کیا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اس میں ایک نقطے اور ایک زبر کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, بندہ بدل نہیں سکتا اس کو. یہ اللہ کا مطلوب شدہ, اللہ کا تلاوت کیا ہوا کلام ہے, اس میں بندہ کوئی الفاظ یا معنی تبدیل لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ باطل سامنے سے حملہ کر سکتا ہے کہ الفاظ بدل دے, نہ پشت سے حملہ کر سکتا ہے کہ معنی بدل دے, چونکہ اللہ کا کلام ہے. انبیاء ما سبق کی کتابوں میں تحریف ہو گئی,
کتاب مقدس 100 برس کی اردو میں چھپی ہوئی آپ اٹھا لیں، بہت سارے کلمات آپ کو اضافہ ملیں گے، بہت سارے کلمات آپ کو کم ملیں گے 100 برس کے اندر، جس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، بہت سے کلمات اضافہ کر دیے گئے ہیں، بہت سے کلمات بڑھا دیے گئے ہیں، بہت سے کم کر دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ایک نقطہ یا ایک حرف جناب محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس کے اندر اللہ کا شکر ہے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو پہلی تبدیلی یہ ہو گئی۔ دوسری تبدیلی علماء نے لکھا کہ یہ ہوئی کہ پہلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ہے نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تورات ہم نے یہودیوں پہ نازل کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے دی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، تو فرمایا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ رہبانیون اور احبار، ان کے علماء۔ جب تک وہ حفاظت پوری کریں گے کتاب باقی رہے گی، حفاظت پوری نہیں کریں گے کتاب باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ آج تورات اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے اور باقی نہیں ہے، دنیا اس بات کو مانتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی مادری زبان تھی آرامی زبان میں کتاب نازل ہوئی تھی، دنیا میں آج ناپید ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، ترجمہ در ترجمہ ہے۔ یہ قرآن عربی میں تھا تو عربی میں، نماز عربی میں، تلاوت قرآن عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، پشتو میں، فرانسیسی میں نہیں تلاوت کیا جاتا، حالانکہ معنی مطالب اسی کے ہیں عربی میں، تاکہ زبان باقی رہے، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گی۔ تو علماء نے لکھا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، انبیاء ما سبق کی 312 کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ اور تیسرا فرق بڑا اہم ہے جس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انبیاء ما سبق کی جو کتابیں 312 عطا فرمائی گئیں آدم سے لے کے مسیح علیہ السلام تک، اس کا حافظ نبی ہوتا تھا، غیر نبی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے، وقت نہیں ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے عطا فرمائی، نبی تو حافظ ہوتا تھا، غیر نبی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ واحد امت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے جن کے اندر غیر نبی حافظ ہوتا ہے۔ بچہ پشتو بولتا ہے، فرانسیسی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، آپ مسجد کی چٹائی پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بٹھاتے ہیں اور فر قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے۔ عموماً 3 سال میں، لوگ تو 1 سال اور اس سے کم میں اور کم میں اور کم میں بھی حافظ ہوتے رہے ہیں۔ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے ان سے پوچھیں، عربی کی اس آیت کا ترجمہ نہیں بتا سکتے، لیکن فر پڑھ کے آپ کو پورا قرآن رمضان شریف میں الحمد سے والناس تک سنا دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو کام پہلے نبیوں سے لیا جاتا تھا، وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے علماء سے وہ کام لیا جائے گا جو بنی اسرائیل نبیوں سے لیا گیا۔ آپ ذرا گہرائی میں دیکھیں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت والے ایک آدمی تھے نا، لوگ کہتے ہیں دبلے پتلے اور چھوٹے سے تھے۔ جب میوات میں گئے تو میواتی ذرا چوڑے اور لمبے ہوتے تھے، اس نے اٹھا کے یوں ہلا کے یوں کھڑا کر دیا، جیسے کوئی مشق کو ہلا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ دبلے پتلے چھوٹے قد کے آدمی تھے، ایسا کام کر کے گئے کہ دنیا کے ہر کونے میں چل رہا ہے الحمدللہ، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، تبلیغی جماعت کے لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کا پیغام وہ ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا تم دنیا کی امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، لیکن ایک ذمہ داری بھی ہے تمہاری، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی نکل کے ان لوگوں تک بھی پہنچ جاؤ جن تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا۔ ابھی فلپائن میں ایک پورا گاؤں عیسائیوں کا مسلمان ہوا ہے، صرف قرآن پاک کے اندر حضرت مریم اور حضرت مسیح کا تذکرہ پڑھ کے اور سن کے۔ جو لطافت، نزاکت اور صفائی قرآن پاک میں حضرت مسیح کی اور حضرت مریم کی بیان کی گئی ہے، وہ اناجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو صرف اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر پورا فلپائن کا ایک گاؤں عیسائیوں کا مسلمان ہو گیا ہے۔ بہرحال تو علماء نے لکھا کہ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے
کہ پہلے نبی کی کتاب کا صرف نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی تیسرا نبی جو آتا تھا وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہوتا تھا، غیر نبی امتی نہیں ہوتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ہم جو ان کی جوتیوں کے ذرے بنے، ان کے تو ذرے بھی ہم سے اعلیٰ تھے، ہم تو ان سے بھی ادنا ہیں، لیکن جناب رسول اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے قلب کے اندر اتنی فراخی عطا فرما دی کہ اللہ کا پورا کلام یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو شیخ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا، عالم دین نہیں تھے، BA LLB تھے، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے تھے، حافظ بھی نہیں تھے جہاں تک میری معلومات ہے۔ عجیب بات بیان فرمائی، کہا کہ قرآن میں ہے لو انزلنا، بات ختم کرتا ہوں، کہا قرآن میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کلام اتنا بھاری ہے، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا تلاوت کیا ہوا، اللہ کا بولا ہوا کلام ہے، یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ اس کو نازل کروں جو سختی اور صلابت کی علامت سمجھا جاتا ہے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ میری خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی نزول قرآن کو برداشت نہیں کر پائے گا، قرآن کہتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمایا، انتقال کو بھی 30 سال سے زیادہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا دیکھو قلب مومن میں اللہ جل جلالہ نے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اتنی فراخی عطا فرما دی، اتنا توسع عطا فرما دیا کہ وہ اللہ کا کلام جس کی ایک آیت اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، پورا کلام اس میں محفوظ ہوتا ہے اور یہ اپنی جگہ محفوظ رہتا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا۔ اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی، اس میں یہ قوت کہاں سے آئی کہ وہ اللہ کا کلام جس کی ایک آیت اگر نازل ہو جائے پہاڑ کے اوپر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پورے قرآن کی 6666 آیتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ غلامی رسول کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ کے تم غلام بنے، ان کے غلاموں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا گیا، ان کے نام لیواؤں میں تمہارا نام لکھا گیا، ان کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذروں کے اندر ایک ذرہ تم بھی بنے، اللہ جل جلالہ نے یہ قوت تمہارے قلب کو عطا فرما دی کہ تمہاری مادری زبان فرانسیسی ہے، پشتو ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، ایسی زبان ہے جس کا عربی سے، ہندی ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ادھر تم نے بچے کو مسجد کی چٹائی پہ بٹھایا رسول اللہ کی مسند پہ، ادھر انہیں فر قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، ادھر رمضان المبارک آیا، ابھی بچہ چھوٹا ہے نفلوں میں سنا رہا ہے، 5 سال تک 6 سال تک نفلوں میں سناتا ہے، اس کے بعد جب جوان ہو جاتا ہے تراویح میں آ کے آپ کو قرآن پاک سناتا ہے۔ بہرحال اور بھی فرق ہیں، یہ 3 بنیادی فرق ہیں جو موٹے فرق ہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا فرق، انبیاء ما سبق کو کتابیں الواح کی شکل میں فی الفور دے دی گئیں، رسول اللہ کو 23 سال میں نجمن وہ رفع وحی کے ذریعے یعنی رسول اللہ کے منہ میں کلمہ ڈالا گیا۔ نمبر 2، انبیاء ما سبق کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ان کے علماء کی ذمہ داری لگائی، اور قرآن واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا۔ امام غزالی نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل جلالہ نے لیا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات کہ انبیاء ما سبق کی امت میں کتاب الہی کا حافظ نبی ہوتا تھا، غیر نبی نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ قوت ہمارے اور ہماری اولادوں کو اور آپ کے اولادوں کو عطا فرما دی کہ پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں نبیوں سے لیتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔